آئی ایم ایف کی پروجیکٹڈ ریٹ دیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروجیکٹ کر رہی ہے $343 بائی جون اینڈ 2024. کیا آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف سے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک حکام کے مذاکرات ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر بریفنگ دی گئی. دیکھیں معیشت کو جو درپیش مسائل ہیں اب ان کا حل نکالنا ضروری ہو گیا ہے اور پروگرامات لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال بھی یہی ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیے. آئی ایم ایف نے پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. آئی ایم ایف کے جائزہ مشن سے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک حکام کے مذاکرات ہوئے. اس فگر سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس اے ریئل فگر؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی 280 270 ہونا چاہیے. پھر آپ کے آرٹیکل کے بعد شبہ زیدی صاحب نے 3 آرٹیکلز لکھے, انہوں نے آپ کا بھی آرٹیکل کہ جن کو یہ باتیں پوچھنی چاہیے اور جن سے یہ باتیں پوچھنی چاہیے اور جن کو جواب دینے چاہیے ان پہ فوکس کیا جائے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے رجوع کر رہے ہیں معاشی معاملات کے حل کے لیے, اقتصادی معاملات کے حل کے لیے, جو سیلف اسٹائلڈ جو ہیں وہ معیشت دان یا سیلف اسٹائلڈ ماہر اقتصادیات ہیں. کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد چاہے واٹس ایپ ہو, سوشل میڈیا ہو یا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوں, وہاں پر ہم ایسے لوگوں کی باتوں کو زیادہ وزن دے رہے ہیں پاپولزم کی وجہ سے کہ جو معیشت کے متعلق جانتے تو نہیں ہیں لیکن کوئی تہلکہ خیز بات کر کے اپنے آپ کو مقبول کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ شکریہ علی صاحب. پاکستان میں تقریباً 250 ملین کی آبادی ہو چکی ہے. 250 ملین کی آبادی میں سارے کے سارے ہی ڈاکٹر ہیں, سارے کے سارے ہی اکانومسٹ ہیں, سارے کے سارے ہی وکیل ہیں. ہر قسم کا مشورہ دینے والے آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہیں اور ہمیں جو بات اچھی لگتی ہے ہم اس کو پک کر لیتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. بنیادی طور پہ پاکستان کی معیشت کا جو مسئلہ ہے اس کو نہ تو ہمارے یہ سارے 250 ملین سوڈو اکانومسٹ جو ہیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور نہ ہی انفارچونیٹلی ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں جن کے ہاتھ میں ہر 4 سال 5 سال بعد 2 سال بعد ایک باغ ڈور آ جاتی ہے, گاڑی مل جاتی ہے کہ معیشت کی گاڑی کو چلاؤ, اور وہ چلانے والے اگر ایف ایکس 800 ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ لینڈ کروزر دے دیں اور ای وی آپ ان کو مرسڈیز دے دیں تو پھر وہ کیا حال کریں گے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت مسئلہ ہمارا پاکستان کی اکانومی کا جو ہے نہ تو ٹیکسز کا زیادہ اکٹھا کرنا, کہ بار بار آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی کہ جی ٹیکس کو جو ہے کلیکشن بڑھائی جائے, ٹیکس کلیکشن بڑھائی جائے. ٹیکس کلیکشن جب آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہے, آپ کی گروتھ کم ہو جاتی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ بڑھنا بند ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے خرچے بڑھاتے جاؤ گے تو پھر حکومت یہی کہے گی کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھے کر لوں. ابھی جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے کوئی اس سال اراؤنڈ 8,500 ارب روپے پہ پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی چلی جائے کیونکہ ہمارے ہاں حکومت کا جو بورو کرنے کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. حکومت کی جو گریڈ ہے بورونگ کی وہ ختم نہیں ہو رہی اور حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے کی بجائے, چاہے وہ ہماری پچھلی 16 ماہ کی حکومت کے 13 جماعتوں کا الائنس تھا یا اب اگر ہم دیکھیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس میں تھوڑے بہت اقدامات کچھ بہتر ہوئے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں ابھی بھی ہم نے اپنی بورنگ کو کم نہیں کیا. اور یہی بنیادی وجہ ہے پاکستان کی, کسی بھی گھر کی بھی یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آمدنی کم ہو جائے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہوں تو لامحالہ گھر میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, بھائی بہنوں کا آپس میں اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے ہم اب کچھ جانتے ہی نہیں. یہی حال پاکستان کا ہوا. ہمارے پاس ایکسپینڈیچر بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی تباہ کاری کا ہم نے بڑا شور مچایا, انٹرنیشنل کانفرنس کی آپ نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے بڑی مہنگے ترین اس کے اوپر, لیکن اس کا رزلٹ ابھی تک کیا آیا؟ کیا ہم نے وہ جو فائنانسنگ لینی تھی, جو ان سے امداد لینی تھی, ہمیں وہ مل گئی جتنی اناؤنس کی گئی تھی؟ تو دنیا بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک ملک ایسا جہاں پر
ریزرو جو ہیں وہ $7.5 بلین کے ہوں اسٹیٹ بینک کے، جن کی امپورٹ جو ہے ہارڈلی 2 مہینے سے بھی کم کی امپورٹ کور ہوتی ہو اس اماؤنٹ سے، اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں، اور ہمیشہ آپ جب بھی دیکھیں کہ اخراجات آپ کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہوں تو پھر دنیا بھی اپنا ہاتھ روکتی ہے، کیونکہ آج آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا اس وقت جو ایک ڈیٹ کے کرائسس میں آ چکی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ابھی آپ نے فیڈرل ریزروز کا دیکھا 5.25 سے 5.5% تک انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، اور آگے جائے گا۔ اس سینیریو میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، ہماری جو ہے ہمیں اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا حقیقی معنوں میں، جو ہم نے ابھی تک ٹائٹ نہیں کی۔ خود کریں، ہم اس بورو کر کے اور کاروبار کرنے کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اکثریت ہماری یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا جو اب فائنینشیل کرائسس دنیا میں آتا ہے، بعض اوقات پاکستان کی یہ اچھائی کے طور پہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہم وہ جو شوکس آتے ہیں فائنینشیل کرائسس کے، وہ ہم برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنا سفیشینٹ اتنا کوشن ہوتا ہے، اتنے ہمارے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے، جو چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ٹیکس نہ دے کے بچایا ہو یا جس طرح سے بھی بچایا ہو، وہ آپ کو ایک شاک ایبزاربر کے طور پہ آپ کو کام کر جاتا ہے۔ اچھا کوٹ کیا، اور اس میں ان کا آرگومنٹ تھا کہ تقریباً 13 بلین ایسا ہے جو بڑے آرام سے کریکٹیو میئر سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، چائنا کے ساتھ جو انڈکلیئرڈ آف دا بکس کا فرق آ رہا ہے، ایف بی آر نے کہا 6 بلین کا، چیئرمین نے کہا ایسے کر کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 250 سے 275 روپے کا ہو سکتا ہے اگر کریکٹیو میئرز لی جائیں۔ بٹ آئی ووڈ لائک یور اوپینین، کیا آپ کے خیال میں 343 یہ ایک ریئلسٹک فگر ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کریکٹ اسیسمنٹ آئی ایم ایف کی؟ دیکھیے، میں نے جو فگر کوٹ کیا ہے وہ آئی ایم ایف نے جو سٹاف لیول رپورٹ تیار کیا، یہ جو نیا سٹینڈ بائی فیسلٹی آیا جولائی میں، اس کے ساتھ جو رپورٹ شائع کی گئی ہے، اس میں ان کا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ مناسب ہوگا کہ آپ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی فالو کریں، اور اس میں اتنی گنجائش رکھیں تاکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1.8% ہمارے جی ڈی پی سے زیادہ نہ بڑھے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کا کیلکولیشن یہ ہے کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کو تقریباً 20.4% گرانا پڑے گا اس رواں سال۔ یہ ان کا اندازہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے؟ اب دیکھیے، کچھ آغاز میں پہلے 3-4 مہینے میں جو برآمدات اور درآمدات کے فگرز آئے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شاید اللہ کے فضل سے کچھ کم ہوگا بنسبت 1.8% جو آئی ایم ایف نے کہا ہے، مگر اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اسٹیٹ بینک نے اپنے رینج میں کہا ہے کہ یہ 0.5% بھی جا سکتا ہے۔ اتنا کم غیر ممکن ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے گھٹن ڈال دی ہے اکانومی میں، اور پھر سے آپ کا شرح نمو تقریباً 0 تک چلے جائے گا۔ تو اگر آپ کا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کچھ کم ہوتا ہے تو یقیناً آپ میں گنجائش موجود ہے، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ایکسچینج ریٹ کو یہ کہنا کہ پچھلے سال جب سال ختم ہوا تھا 286 تھا، اس سے بھی کم ہو جائے گا، یہ صرف اس وقت ہوگا جب ایک جس سے کہتے ہیں نا کہ جادو کی چھڑی چلے، اور جس طرح شہبر سعدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردست قسم کے ریفارمز لیے لائیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے، مگر اس کے امکانات کم ہیں، خاص طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گراوٹ آئے گی، مگر یقیناً ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروجیکشن سے کچھ کم ہو۔